بیٹا السلام علیکم۔ بیٹا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اصل میں کرپشن کے حوالے سے ہے کہ اس پر کرپشن کون سی چیز ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح سے پنپ رہی ہے اور کس طرح سے ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹاپک کا نیم میں نے سامنے لکھا ہے اور اس کے بعد ہے جی آؤٹ لائن بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کون کون سی باتیں ہیں۔ اس کو سمجھنے پہلے آؤٹ لائن کے اندر سب سے پہلے ہوتا ہے انٹروڈکشن۔ کوئی بھی ٹاپک ہے تو ہر جتنے بھی ہم نے ایسیز کر رہے ہیں ان کا پہلا ٹاپک کیا ہوگا؟ انٹروڈکشن ہوگا، تعارف ہوگا اس کے اندر کہ جو بھی ٹاپک آئے گا یا جس کے حوالے سے بھی ہم رائٹ کر رہے ہوں گے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا انٹروڈکشن میں کون کون اب کیا لکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر انٹروڈکشن کے اندر ڈیفینیشن بتاتے ہیں آپ، اور ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں۔ وہاں پہ انٹروڈکشن کے اندر یہ دو باتیں لکھی جاتی ہیں کہ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن کون سی ہے جو ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور پھر اپنی رائے بھی ساتھ دینی ہوتی ہے کہ یہ مینس کہ کون سی چیز ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے بیٹے اس کے بعد ایفیکٹس آف کرپشن آن سوسائٹی۔ اب بیٹے اس معاشرے کے پر جو کرپشن ہے اس کے بیٹے اثرات کون کون سے ہیں۔ اب جو اثرات ہوتے ہیں وہ معاشی طور پہ بھی ہوتے ہیں، سماجی طور پہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹے جو زندگی گزارنے کے بھی ڈفرینٹ پہلو ہیں بیٹے کس انداز سے وہ ہمارے ایجوکیشن پہ ہمارے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو اس کے حوالے سے کیا ہے کرپشن کے حوالے سے، وہ یا بدعنوانی کے حوالے سے کوئی بھی ٹاپک ہے تو ہمارا اس کے اندر ریلیجن کیا کہتا ہے۔ تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹ ود کرپشن۔ جب ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، ہم پاکستان کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ ساری باتیں بیٹے کس انداز سے چل رہی ہیں اور اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس میں چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، تو اس میں بیٹے ایک ادارہ ہے جو کہ 1963 کے اندر قائم کیا گیا تھا، برلن کے اندر، جرمنی کے شہر ہے۔ وہاں پہ سالانہ طور پہ رپورٹس آتی ہیں کہ کون سا ملک کرپشن کے کون سے اس پر مقام پہ ہے، کون سے نمبر پہ ہے، صورتحال بیٹے اور پیچھے کی جانب گئی ہے یا تھوڑی سی بہتری آئی ہے۔ تو بیٹے اس پر ہر سال کے اعداد و شمار ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے اس پر لائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ پتہ نہیں کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے، اس میں پاکستان ہمیشہ جو چند ابتدائی نام ہوتے ہیں ان کے اندر اس نے ہمیشہ سٹے کیا ہے تاکہ سب کو یاد رہے کہ پاکستان بھی ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اس کے بعد ہے جی فیکٹ کون کون سی میرے باتیں ہوتی ہیں، کس وجہ سے میرے کرپشن بڑھ رہی ہے، اس کے اندر کون کون سی مین باتیں، وہ ڈیٹیل ہوتی ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے، یہ تو مین بات ہو گئی۔ اس کے بعد اس ساری صورتحال سے بچنا کیسے ہے، ریمیڈیز ہوتی ہیں، اس کا علاج یا اس کا تدارک کیسے ہے، کہ ان ساری چیزوں سے آپ نے اس جو ایک معاشرے کے لیے بہت بڑی اس پر لعنت ہے، تو اس لعنت سے ہم نے پرہیز کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے بچنا ہے، اس کے اندر چند باتیں، اور اس کے حوالے سے ان دی اینڈ جب آپ جائیں گے تو میرے کنکلوژن ہوگا ساری جو ہم نے بحث کی اس کے حوالے سے، تو اس بحث میں ہم نے کون کون سی باتیں کی، اس کا میرے اینڈنگ پوائنٹ کون سا ہے، تو ہم نے ان دی اینڈ جا کے میرے رزلٹ کون سا اس کے حوالے سے نکالا۔ دی بیسٹ ٹرانسلیشن اب دیکھیں آپ لوگ، پیج 184 ہے میرے پاس۔ دی بیسٹ میرے بہترین یارڈ سٹک میرے پیمانہ ٹو میئر ناپنے کے لیے دی سوشل سماجی اینڈ مورل میچورٹی، اور اس کے بعد اخلاقی سمجھداری کو آف اے کنٹری، ایک ملک کی ایز اٹس ٹرانسپیرنسی لیول، میرے شفافیت کا معیار ہونا ہوتا ہے۔ شفافیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو جسٹس کہہ لیں دوسرے اس میں لفظوں میں کہ بیٹے کوئی بھی جو نا اینگل ہے، کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی انداز ہے کسی کام کو بیٹے کرنے کا، اس کے اندر انصاف کا جو دامن ہے وہ آپ نے اس پر نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے ایک معاشرے کو چیک کرنا ہے تو اس کا ترقی یافتہ ہونا یا میرے پست ہونا اکارڈنگ ٹو دی اسلام اگر دیکھیں تو اس کے اندر اب دیکھیں نا جو میرے ماڈرن ویو پوائنٹ ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ قوانین کی عملداری دیکھی جاتی ہے، جو لاز آف دی کنٹریز ہیں، لاز آف دی ورلڈ ہیں، اس کو صحیح انداز سے پرفارم کیا جا رہا ہے، فالو کرتے ہیں یا اس پر نہیں کرتے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ایز اے بینگ مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر انصاف ہے تو وہ قرآن پاک کے اندر بھی 12 جگہ آیا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر معاشرے میں انصاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے، اس کے معاشرہ ترقی یافتہ ہے۔ اگر نہیں ہے انصاف تو سمجھو کہ باقی سارا سسٹم ہی خراب ہوگا۔ دی بیسٹ بہترین جارڈ سٹک پیمانہ ٹو میئر
ناپنے کے لیے دی سوشل سماجی اینڈ مورل میچورٹی اور اخلاقی سمجھداری کو آف دی کنٹری ملک کی ٹرانسپیرنسی لیول جس کی شفافیت کا معیار ہوتا ہے. اٹ از ویری سوری ٹو سے، یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے دیٹ ان دس ریگارڈ ان دس ریسپیکٹ ان دس ریگارڈ اس حوالے سے پاکستان لیگز فار بیونڈ، پاکستان بہت پیچھے ہے. انصاف کی بات کرتے ہیں، شفافیت کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا نمبر بہت دور دور تک اس پہ دکھائی نہیں دیتا. It will not be wrong to say، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا that کہ we are touching the other extreme، ہم دوسری انتہا کو چھو رہے ہیں. اب دوسری انتہا کیا ہوگی؟ جو شفافیت کے معیار، جسٹس کے معیار کے بالکل اگینسٹ ہوگی. اور بیٹے کیا ہے دی ورڈ کنٹریری، جو اس کے متضاد باللفظ ہے وہ کیا ہے؟ ٹو ٹرانسپیرنسی، شفافیت کے معیار کا اس بے کرپشن، وہ ہوتا ہے بے بدعنوانی. بدعنوانی ہوتی کیا ہے؟ ریممبر دیٹ آپ ایک اپنا جائز کام کروانے کے لیے، ناجائز کی بات نہیں کر رہے، اپنا جائز کام بریک کروانے کے لیے جو آپ کو بڑے کچھ پیسے دینے کے بعد پھر اپنا کام کرواتے ہیں تو اس کو بڑے کرپشن یا بدعنوانی کہا جاتا ہے. کہ اس کے بعد کہ وہ بدعنوان افسران ہوتے ہیں جو کہ اس بعد 18 19 20 22 گریڈ تک جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اب میرے کرپشن مینز، بدعنوانی کا میرے مطلب ہے وائڈ سپریڈ، وسیع پیمانے پہ میرے پھیلا ہوا ہونا میرے کس چیز کا؟ میرے مورل، اس کے بعد اخلاقی، یہ ڈیگریڈیشن، اس پر بے زوال ان سوسائٹی، معاشرے میں اخلاقی طور پہ بے زوال کیا ہوتا ہے؟ احساسات ختم ہو جاتے ہیں میرے لوگوں کے، ہمیں دکھوں کا اندازہ نہیں ہوتا، ان کو میرے حل کرنے کے لیے ان کے بے دکھوں کے بارے میں جان کے ہمیں خوشیاں ملتی ہیں. ہم دوسروں کی لاش پہ پاؤں رکھ کے اپنے مٹیریل گین حاصل کر رہے ہوتے ہیں. جب اس طرح کی میرے باتیں معاشرے کے اندر ہوں، تو جب انسانیت ختم ہو جائے اور ہم پھر انسان کہلوانے کے لائق نہ ہوں، تو پھر اس طرح کا جو معاشرہ ہے تو اس کے اندر میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے اس پر فراڈ ہو گیا، کون کرتا ہے؟ انسان ہی کرتے ہیں. بے برائی، اس پر رشوت کیا ہے؟ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ اس پر رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہان میں، وہ بھی جائز کام کے لیے آپ رشوت دے رہے ہوتے ہیں. جب اس پر کنٹریز نہیں جی آر اٹس مین وارننگ سائنس، اس کے سب سے بڑے، اس کے بعد وارننگ سائن، آگاہ کرنے والی اشارے یا علامات ہیں. ریسنٹ سروے، حالیہ اس میں جائزے، شو ظاہر کرتے ہیں that our country، ہمارا ملک is amongst the top corrupt countries in the world، یہ دنیا کے میرے ابتدائی یا بڑے جو بدعنوان ممالک ہیں اس کے اندر کا شمار ہوتا ہے. دی ریٹ آف کرپشن بدعنوانی کی شرح از ویری ہائی، بہت زیادہ ہے. میرے پیپل ان اتھارٹی، حکام بالا جو میرے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، آفن عام طور پہ مس یوز، غلط استعمال کرتے ہیں دیئر آفیسرز، اپنے افسران، دیئر آفیسز، اپنے دفاتر کو استعمال کرتے ہیں فار دیئر مٹیریل گینز، اپنے مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنے دفاتر کا استعمال کرتے ہیں. آنیسٹ میرے ورکرز، جو میرے ایماندار میرے مزدور کارکن کام کرنے والے ہوتے ہیں. اینڈ آفیسر، افسران آر ویری فیو ان نمبر، ان کی اس پر تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ اس نے جب جاب حاصل کی تھی تو تب بھی اس نے یہی سورس استعمال کیا تھا کہ اس نے 15 20 30 25 لاکھ 2 3 لاکھ دے کے پھر اس نے جاب حاصل کی. وہ اپنے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا؟ اس کے بعد آپشن ہی اس میں یہی ہے کہ اس نے میرے بدعنوانی ہی کرنی ہے. اس کے بعد دی سیم سچویشن، یہی صورتحال میری پریویل میں چھا جاتی ہے. بزنس، میرے کاروبار میں، اینڈ کامرس کا مطلب ہوتا ہے میرے اس میں تجارت، یہ میرے کاروبار اور تجارت کے اندر بھی یہی صورتحال چھا جاتی ہے. ڈس آنیسٹی، بے ایمانی از دی آرڈر آف دی ڈے، یہ روزانہ ایڈیم ہے، روزانہ کا معمول بن چکا ہے. میرے بدعنوانی ہے وہ روزانہ کا معمول بن چکا ہے. اس کے بعد ہے جی دی ایور ایکسپینڈنگ، تیزی سے ہمیشہ سے پھیلتی ہوئی میرے ویب، اس پر لہر آف کرپشن بدعنوانی کی از میرے فاسٹ، اس پر ڈیورنگ، یہ اس پر تیزی کے ساتھ تباہ کر رہی ہے اور سوشل سیٹ اپ، ہمارے سماجی نظام کو، ہمارے سماجی اس میں نظام کو یہ تیزی کے ساتھ تباہ کر رہی ہے. قبضہ گروپس ہو گیا کہ زمینوں پہ جا کے قبضے کر لیے، یہ پلاٹس پہ، اس پہ گھروں پہ لوگوں کے، تو ظاہر بات ہے ان کے پیچھے ایک پوری چین ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے وہ اپنے مٹیریل گین حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس پر جو سرکاری املاک ہوتی ہیں، اس پر زمینیں ہوتی ہیں، ان پہ قبضہ کر لینا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، پیسے سپینڈ کرتے ہیں. وہی بات کرپشن یا بدعنوانی یا رشوت کے زمرے میں جا کے آتی ہے. وہ اپنے مٹیریل گین حاصل کر رہے ہوتے ہیں.
ان ویریس سٹیز بہت سارے شہروں کے اندر ہیو سیٹ اپ دیئر ویشیس نیٹ ورک, انہوں نے اپنے بڑے مکروہ جو نظام ہے انہوں نے وہ قائم کیا ہوا ہے, دے آر پراپرلی کو مناسب انداز سے پروٹیکٹیڈ بائی دوز, وہ لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں who are in authority, جو کسی عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد دی پور وکٹم, میرے قریب جو اس کا شکار لوگ ہیں آف دس مافیا کے, آر کوائٹ ہیلپ لیس, وہ بالکل بے بس ہوتے ہیں. سم ٹائم بعض اوقات دے بیکم سو فیڈ اپ, وہ اتنے اکتا جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں دی سرکمسٹانسز, میرے حالات سے, دیٹ دے ریئیکٹ ویلنٹلی, کہ وہ اس میں تشدد کے ساتھ اپنا رد عمل دیتے ہیں, کسی کو مار دیا, کسی کو اس کو قتل کر دیا, اپنی جانیں ختم کر دی, سوسائڈ کر لیا, تو اس کے بعد ہے جی ان کو نقصان پہنچایا کسی نہ کسی انداز سے. دس یہ اس پر ڈسٹربس, یہ خلل ڈالتی ہے دی لا اینڈ آرڈر سچویشن, نظم و نسق کی صورتحال میں, یہ نظم و نسق کی صورتحال کے اندر بات خلل ڈالتی ہے. اس کے بعد ہے وی فائنڈ کرپشن, ہم بدعنوانی کو پاتے ہیں, ناٹ اونلی امنگ اس وقت ٹریڈرز, نہ صرف بیٹے اس پر تجارت, جو چیزیں بیچنے والے ہیں ان کے اندر بدعنوانی پاتے ہیں بیٹے, اور بیٹے اس بیروکریٹس, یہ بیروکریٹس وہی ہوتے ہیں جو کہ ایک بیٹے انسٹیٹیوشن ہمارے جو ملک کے ادارے ہوتے ہیں ان کو چلا رہے ہوتے ہیں. کوئی وابڈا کو چلا رہا ہے, کوئی اس کے بعد پاکستان ریلوے کو اس پہ چلا رہا ہے, جو اس کے بعد گورنمنٹ امپلائی, کیونکہ پولیٹیشین تو چینج ہوتے رہتے ہیں 5 سال 3 سال 4 سال کے بعد, لیکن یہ جو ایسے لوگ ہیں جن کی جاب ہو گئی, جب تک ریٹائر نہیں ہوگی جان چھوڑنے والے اس پر نہیں ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ اپنی پھر لوگ منمانیاں کرتے رہتے ہیں. بٹ آلسو بلکہ امنگ اور پولیٹیشین, ہمارے سیاستدانوں کے اندر بھی, اب جو سیاستدان ہے وہ بیروکریسی کو اس پہ یوز کرتے ہیں, تو ظاہر بات ہے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کے جو گین حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے ہیلپ فل, جو دوسری پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے مٹیریل گین حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہے جی دی وے, وہ انداز دے ایئر دیئر سیٹ, جس طرح سے وہ اپنی سیٹیں حاصل کرتے ہیں ان اسمبلیوں کے اندر, میرے کلیئرلی شوز, میرے واضح انداز سے ظاہر کرتا ہے دیٹ شوز دیئر پروگرام, وہ ان کے میرے جو منصوبے ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے. اسپینڈ وہ خرچ کرتے ہیں لیویسلی, بے دردی سے, وہ بے دردی کے ساتھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز چونکہ دے آر شور, انہیں یقین ہوتا ہے ٹو گیٹ مچ مور, کہ وہ زیادہ حاصل کر لیں, when they come to power, جب ان کو اقتدار ملے. تو جتنے پیسے خرچ کیے تھے, الٹے سیدھے کاموں میں پیسے لگائے تھے, ایک دفعہ اقتدار ملنا ہے تو سارے پچھلے خرچے ہم نے پورے کرنے. اب کیسے؟ وہی بدعنوانی کے ذریعے سے. میرے ووٹس جو ہمارے پاس ووٹ ہوتے ہیں, اور میرے واٹ اوپنلی کھلا خریدے جاتے ہیں, لوگوں کو پیسے دے کے ووٹ, ان کے کوئی بھی ضرورت ہے فوری طور پہ پوری کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ دیں, آپ کو جابس ملیں گی, آپ کو اس پر روڈز ملیں گی, فلان. لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں, اگر ان کو اپنے رائٹس کا اور ڈیوٹیز کا پتہ ہوتا تو ان کو یہ بھی پتہ ہوتا کہ یہ جو ہمیں بجلی کے کھمبے دیے جا رہے ہیں, ہمارے لیے روڈز ہیں, سیوریج لائن بچھائی جا رہی ہے, یہ سارے پیسے ہمارے اپنے پیسے ہیں, عوام کے پیسے ہیں, یہ ٹیکسز سے جمع ہوتے ہیں, قومی خزانے میں جاتے ہیں, قومی خزانے سے فنڈنگ ہوتی ہے, اسی سے بجٹ بنتا ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو رہی ہوتی ہیں. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نا کسی پولیٹیشین کی وجہ سے ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنی جیب سے, جو ان کو 5 لاکھ کی فنڈنگ ہے تو وہ مینس کے 2 لاکھ ان کی جیب میں جائے گا, باقی 3 لاکھ عوام کی, وہ اس میں سے خود کھا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ اپنی جیب سے مینس اس پر ڈال کے, پھر کیا کہا جاتا ہے اگر الیکشن کے اندر ہار گئے تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کہ بھائی ہم تو اس میں جیتے نہیں ہیں, ہم جیتتے ہمیں فنڈنگ ملتی, تو پھر اس کے بعد اگر عوام کے نمائندے ہوتے پھر آپ اپنی جیب سے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اب میرے بارگین سودے بازی اور میر اس کو کی جاتے میرے, اس بعد جو پبلکلی کھلم دس پریکٹس, یہ کام پروموٹس کرپشن, بدعنوانی کو بڑھا دیتا ہے. اس طرح کا جو کام ہے میرے بدعنوانی کو بڑھا دیتا ہے. دی مین ریزن, میرے سب سے بڑی وجہ, اب میرے ریزنس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کون سے میرے فیکٹرز ہیں دیٹ کنٹریبیوٹس میرے کرپشن, جو میرے بدعنوانی کی وجہ سے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. دی مین ریزن, سب سے بڑی وجہ فار دس وائڈ سیل اینڈ کرپشن, اس وسیع پیمانے پہ پھیلی ہوئی بدعنوانی کے ان آور سوسائٹی, ہمارے معاشرے میں, از دی پور لیگل سسٹم, میرے خراب میرے قانونی نظام ہے. اب خراب قانونی نظام, تو پہلے جیسے اگر ہسٹری آف پاکستان کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو میرے جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو,
تو اس کے ساتھ ہم اس حد تک گئے ہوئے تھے کہ ہم سے آئین نہیں بن پایا. انڈیا ایکٹ 1935 جس کو ہم کالا قانون کہتے تھے، تو اس کے اندر میرے وہ باتیں جو اسلام کے متصادم تھیں اس کو ویسے ختم کیا گیا، اور باقی باتوں کو اس طرح سے چینج کیا گیا کہ وہ ہمارے لیے قابل برداشت ہوں. اس کو عارضی طور پہ 14 اگست 1947 کو میرے ملک کے اندر لاگو کر دیا گیا. اس کے بعد میرے کیا ہوا جی، اس کے باوجود ہم اپنا آئین نہیں بنا پائے. تو اس طرح سے میرے چلتے چلتے 1956 کے اندر جا کے اس کے بعد ہے جی ہم نے اپنا ملک کا پہلا آئین ہمارا پاس ہوا، اور وہ آئین تقریباً 2 سال چلا تھا کہ اس کے بعد جنرل ایوب خان نے ملک کے اندر ماشاء اللہ اس پہ لگا دیا، ختم ہو گئی ساری کہانی. 1962 کے اندر پھر اس نے اپنی مرضی کا ایک آئین پاس کروایا، ملک کے اندر صدارتی نظام رائج ہو گیا، اور اس کے بعد پھر پیشر کی جنگ ہو گئی. اس کے بعد 1968-69 میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اس کو جوتے دکھائے، حالات ملک کے اتنے خراب ہو چکے تھے. تو اس سارے پروسیس میں جا کے 1970 میں جا کے ملک کے اندر پہلے عام انتخابات ہوتے ہیں. 1969 میں اس نے وہی مارشاء اللہ خود اقتدار چھوڑا، جنرل یحییٰ خان کو دے دیا، ویسے مارشاء اللہ چل رہا تھا. اور ان کے انڈر ہی 1970 میں ملک میں 23 ایئر ملک جو سمجھو کہ آئین کے بغیر ہی اس میں چلتا رہا ہے. ایک اس کے بعد وہ ساتھ کوٹیشن بھی ہے، کہتے ہیں دی ورسٹ ڈیموکریسی از بیٹر دین دی بیسٹ مارشاء اللہ. بدترین جمہوریت ہے ملک کے اندر، لیکن بہترین مارشاء اللہ سے پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ ملک کا آئین جو ہے وہ بڑے فنکشنل ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے. اور جب مارشاء اللہ ہوتا ہے تو جب 58 کو اور اس پر 70 12 سال ہو گئے پورے، 12-13 سال میں ملک کا آئین ہے ہی نہیں. ایک بندہ بول رہا ہے، اس کی باتیں آپ سارے سن رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں. تو عام انتخابات ہو گئے. انتخابات کا رزلٹ یہ ہوا کہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. اب وہ لمبی بحث کہ ہم اس میز کی بحث میں نہیں جا رہے کہ کس وجہ سے کون سے فیکٹر تھے. اب اس کے بعد ہے جی 16 دسمبر 1971 کے اندر پاکستان انڈیا کے درمیان وار بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جا کے 1973 میں ملک کا پہلا متفقہ اس پر آئین پاس ہو گیا. اس کا رزلٹ کیا ہوا جی، 1977 کے اندر حکومت ختم ہوئی، پھر انتخابات ہوئے، اور اس کا رزلٹ مارشاء اللہ کی صورت میں آیا. 88 تک اس میں چلتا رہا. یعنی ملک کے اندر جو اب ہماری ہاف سے زیادہ ہسٹری ہے، اس کے اندر قانون کی عملداری رہی ہی نہیں ہے. جب ملک کے اندر مارشاء اللہ اس میں چل رہا تھا، کس چیز کے قانون؟ وہ تو ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کی مرضی سے ساری باتیں اس کے بعد آگے ہماری چل رہی ہیں. اس کے بعد ہے جی بات ہی اس پہ لیگل سسٹم، قانونی جو نظام، اب جو قوانین بن گئے ہمارے ملک کے اندر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. اگر ان کو صحیح انداز سے عمل درآمد ہو جائے پھر ظاہر بات ہے حالات ہمارے بہت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو قانون پہ عمل درآمد کروانے والے ہوتے ہیں وہ خود کرپٹ ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے قانون پہ عملداری کس انداز سے ہوگی. اس پر ڈپارٹمنٹل سسٹم، ادارتی نظام آف اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا سو ان افیکٹو، اتنا جو اس پر ناقص ہے، بدیر کے جنرلی عام طور پہ کلیم دعویٰ کرتا ہے دیٹ دی انٹی کرپشن، اس پر ڈپارٹمنٹ کرپشن کو ختم کرنے والا ادارہ از دی ریئل سورس آف کرپشن، بد عنوانی کی حقیقی وجہ ہے ان پاکستان میں. جنہوں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے وہ خود کرپشن کر رہے ہیں. اس پر بات کس انداز سے جا کے یہ اس پر ختم ہوگی؟ ہمارے یہاں جو جیسے ہوتا ہے وہ حکومتیں آتی ہیں اور جتنا عرصہ بھی چلے، 1-2 حکومتیں ایسی ہوگی جنہوں نے اپنی 5 ایئر اس پر ڈیوریشن پوری کی ہوگی، تو اس کے بعد ہے جی وہ آ کے اس پر آتی ہیں اور اپنے مخالفین کے خلاف وہ جو ہمارا اس پر نیب ہے اس کے اندر مقدمات درج کروا کے اپنے بدلے لینے کی کوشش کرتی ہیں. انہوں نے جانا ہوتا ہے تو پھر دوسرے آ کے ان کا یہی کام. تو یہی آنکھ مچولی کا جو کھیل ہے وہ ہمارے یہاں ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس کا رزلٹ جو پور ماسز ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد وہ ظلم کی چکی کے اندر ویسے ہی پس رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی کرپٹ گورنمنٹ امپلائز کے بدعنوان حکومتی جو ملازمین، اسمگلر، اس پر اسمگلنگ کرنے والے، کڈنیپرز، لوگوں کو اغوا کرنے والے، اینڈ فراڈولینٹ، اس کو فراڈ کرنے والے، بزنس میں کاروبار ہیو ڈومینیٹڈ ایوری افیئر آف لائف، ایوری سفیئر آف لائف، انہوں نے زندگی کے تمام معاملات پہ غلبہ پا لیا ہے. ایوری مین، اس میں ہر آدمی اس بے ڈومڈ، وہ بڑے اس میں شکار ہے، ٹو فال وکٹم آف دیئر ایول ڈیزائن، کہ ان کے جو برے ارادے ان کے زیر اثر آ جاتا ہے.
میرے ون اسکینڈل آفٹر اینڈ میرے ادر، ایک اسکینڈل کے بعد دوسرا میرے اسکینڈل از براٹ ٹو لائٹ، سامنے لایا جاتا ہے ایوری ڈے، ہر روز. بٹ لائک نو میرے کلپریٹ آر نیور براٹ ٹو میرے بک. براٹ ٹو بک ہوتا ہے سزا دینا، کسی بھی میرے مجرم کو کبھی بھی سزا اس وقت کے اندر نہیں مل پاتی. اگر سزا ملے اس کو نشان عبرت بنایا جائے تو پھر اس طرح کے حالات بعد میں میرے پیدا ہی نہ ہوں. اس کے بعد اف اے پرسن، اگر ایک شخص ٹریپ پھنس جاتا ہے سم ویئر کہیں پہ، he is unable to get any relief، اسے کوئی سکون نہیں ملتا from any corner، کسی بھی کونے سے اسے کسی بھی جگہ سے کوئی سکون نہیں مل رہا ہوتا. دی بیٹے اس وقت پروسیس میرے جناب مرحلہ فور لا کورٹس، ہماری میرے قانونی عدالتوں کا از سو پینفل، اتنا بے تکلیف دہ ہے میرے اینڈ، اور اس میں لینتھ اتنا لمبا ہے that seeking justice، انصاف حاصل کرنا becomes میرے جناب یہ پریکٹیکلی امپاسبل، عملی طور پہ ناممکن بن جاتا ہے. وہ پیشیوں پہ پیشیاں دے دے کے بندہ کے پاس جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. ہمارے ملک کے اندر تو کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے ہاں چوری ہو جائے، اس وجہ ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ مجھے تھانے بھی نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کہ میرا جتنا 10,000 کا نقصان ہوا ہے تو میرے پاس اور اتنے پیسے ہوں تو میں جا کے اپنے سامان کی ریکوری کے لیے میں اپلائی کروں. تو ظاہر بات ہے وہ واپس تو ملنا نہیں ہے. اب دیکھیں 1 10 کا نقصان ہو گیا اور 10 اور بھرنے پڑیں گے اور ریکوری پھر بھی نہیں ہونی. اس سے بہتر ہے کہ بندہ الحمدللہ کر کے بیٹھ جائے سائڈ پہ، جو ہوا اس پر ہو گیا، جو کہ اس کی اب ریکوری نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے ملک کے جو اس میں قوانین ہیں وہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام نہیں کر رہے. حضرت عمر کا دور ہوتا تو ظاہر بات ہے وہ خود گلیوں کے اندر چکر لگا رہے ہوتے، اور پھر اس کے بعد ان کو لوگوں کے مسائل کا پتہ خود ہوتا، بتانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر اس میں مسائل بھی وہ خود بخود ہی اس پر حل ہو جاتے. تو دس از وائی، یہی وجہ ہے موسٹ آف دی پیپل، اس پر اکثر لوگ میرے فائنڈ اٹ ہارڈ، اسے مشکل پاتے ہیں ٹو میرے پروٹیکٹ دیئر رائٹ، کہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں. اٹ از اے میرے کامن سینگ، یہ ایک عام میرے اس کے بعد کیا کہاوت ہے، دیٹ جسٹس کے انصاف ڈیلیڈ از، کہ انصاف جس میں تاخیر ہوتی ہے از جسٹس، اس کے بعد ڈینائڈ، اس کا مطلب آپ انصاف کرنے سے انکار کر رہے ہیں. تو بیٹے دس از واٹ، بیٹے وہ کچھ ہے کہ ایکچولی ہیپن، جو حقیقتاً بیٹے واقع ہوتا ہے ٹو دی پیپل آف پاکستان، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ. ہوم لیس در ویڈوز، بے گھر بے وائیں، ہیلپ لیس بیٹے آرفن، بے بس جو یتیم لوگ ہیں بیٹے، اینڈ اور یہ بیٹے بریوڈ بیٹے پیرنٹس، بیٹے غمزدہ والدین، بیٹے ٹیل دی اسٹوریز، بیٹے کہانیاں سناتے ہیں آف بیٹے کرپٹ مافیا، بدعنوان مافیا کی آف اوور کنٹری، ہمارے ملک کے. دیز آر دی انسٹنسز، یہ میرے مثالیں ہیں آف بیٹے کرپشن، میرے بدعنوانی کی ڈن ٹو انڈیویجول، جو افراد کرتے ہیں، لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہم نے باتیں کر لی. میرے کرپشن ڈن ٹو دی کمیونٹی، میرے بدعنوانی میرے معاشرے کی جانب سے بھی کی جاتی ہے، از میرے مور ہارٹ رینڈنگ، یہ زیادہ دل دوز ہے، زیادہ اس کو تکلیف دینے والی ہے، کیونکہ ایک پورا معاشرہ، پوری کمیونٹی مل کے اس کے بعد جو ظلم، جو زیادتی کر رہا ہوتا ہے. دی منسٹر ہوتے ہیں ہمارے، دی ممبر آف دی میرے اسمبلیز، اور اسمبلیوں کے جو ممبران ہیں میرے مس یوز میرے پبلک فنڈ، وہ جو عوامی فنڈ ہے اس کو میرے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں میرے مرسی، اس میں لیسلی میرے بے رحمی کے ساتھ. میں پہلے بتا چکا کہ اس کے بعد جو فنڈنگ ہوتی ہے، یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے، جو کہیں روڈ بن رہا ہے، کسی سیوریج کا سسٹم ہے، کوئی گلیاں بن رہی ہیں، یہ سارا جو گورنمنٹ کا میرے پیسہ ہے وہ ہمارے آپ کے عوام کے اس پر ٹیکسز کے پیسے جمع ہوتے ہیں، وہ خرچ کا ہو رہے ہیں، ان کی اپنی جیب سے خرچ اس پر میرے نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن پھر وہ ان کے پروٹوکول پہ جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ ان کی جیب سے خرچ نہیں ہو رہے ہوتے، وہ قومی خزانے سے ہی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. جو قومی خزانے سے خرچ ہو رہے ہیں تو وہ اس کے لیے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ظاہر بات عوام کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو تو میرے مٹیریل گین، میرے ذاتی مادی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، جس سے وہ اپنی زندگی اچھے سے اچھے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد دیر لیوش اسپینڈنگ، ان کا بے دردی سے خرچ کرنا آف دی نیشنل ریسورسز، میرے قومی جو نصب ذرائع کا اعزاز، شو پروموٹنگ کرپشن ان سوسائٹی، یہ معاشرے کے اندر بدعنوانی کو بڑھا رہا ہے. موسٹ آف آور پولیٹیشین، ہمارے اکثر میرے سیاستدان میرے کم فرام، یہ میرے اس پر آتے ہیں ایرسٹوکریٹک، جاگیردارانہ، اور ٹاپ بزنس کلاس، یا میرے بڑے بڑے کاروباری طبقے سے. میرے اکثر نہیں بلکہ موسٹلی 100% کہہ لیں آپ، تو میرے سارے لوگ وہاں سے آتے ہیں.
تو اس کے بعد they have بیٹے اس پہ لٹل they have ان کے پاس ہوتے ہیں اس پہ لٹل بیٹے تھوڑی سی ایفینیٹی، اس کو تعلق ہوتا ہے ود ماسس عوام کے ساتھ، who they claim to represent، جن کی نمائندگی کرنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. میں نے کہ اگر اس طرح کوئی بندہ ہو جو ہاسپٹل سرکاری میں جائے، اراضی سینٹر میں جائے، اس کے بعد ہے جی اپنا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنے جائے، اس کے بعد کسی ادارے کے اندر اس کو لائن لگنا پڑے، اس کو میرے مسائل جھیلنے پڑے، پھر اس سے پتہ چلے عوام کے کیا ہوتا ہے، میرے پرابلمس کیا ہیں. کیونکہ انہوں نے ان کو میرے جہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، سیوریج کا سسٹم نہیں ہے، اس طرح کے حالات وہ خود فیس کریں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. کیونکہ ان کو یہ سارے مسائل کو فیس نہیں کرنا پڑتا، اس وجہ سے ان کو میرے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد کہ اس طرح کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کس انداز سے، لوگوں کے میرے اس میں دکھ کتنے ہیں. جب لوگوں کے دکھوں کا نہیں پتا تو اس کا میرے ازالہ ان کو بھوکا رہنا پڑے، ایک وقت کے کھانے کی ہو، دوسرے کی اس میں بننا ہو، پھر پتہ چلے کہ اس کے بعد عوام کے میرے کتنے سارے مسائل ہیں. اس کے بعد ہے جی they leave no stone unturned، میرے وہ کوئی میرے کمی نہیں چھوڑتے. in finding opportunities، مواقع تلاش کرنے میں، to suck the blood of innocent people، کہ وہ معصوم لوگوں کا خون چوس لیں. تو اس کے بعد ہے جی دی پریکٹیکیبل بے سولوشن، اب میرے ریمیڈیز، اس سارے معاملے کا علاج کس انداز سے میرے کیا ممکن ہے. تو اس کے بعد ہے دی پریکٹیکیبل، میرے قابل عمل بے سولوشن حل ٹو دس پرابلم، اس مسئلے کا از ان دی میرے فارم آف لینڈ، اس پر ریفارمس کہ اس پر لینڈ جو ہے نا زمینی اصلاحات نافذ کی جائیں. اس کے بعد ہے دی ایفیکٹو میرے مؤثر بے لینڈ، اس پر ریفارم بے زرعی اصلاحات ڈن ان انڈیا، ہندوستان میں کی گئیں. جسٹ آفٹر دی پارٹیشن، یہ میرے تقسیم کے فوراً بعد، ہیز ورچولی ایلیمینیٹڈ، اس نے جو نا اچھے انداز سے میرے ختم کر دیا، کلا کما کر دیا دی فیوڈل کلاس، جاگیردارانہ اس وقت طبقے کا. میرے مڈل کلاس میرے ہیز فلورش، جو ہمارا جو مڈل کلاس ہے، درمیانی طبقہ ہے، متوسط طبقہ اس کو کہا جاتا ہے، اس نے کیا کی ترقی کی ان انڈیا، ہندوستان میں، وچ از ریلی یوزفل، جو بڑے واقعی فائدہ مند ہے فار دی ویلفیئر آف دی کنٹری، میرے ملک کے فائدے کے لیے. میرے ممبر آف دی اسمبلیز، اسمبلیوں کے جو میرے اہم ممبران، آر دی ریئل ریپریزنٹیٹیو آف دی کامن ماسز، عام عوام کے حقیقی نمائندے ہوتے ہیں. وی شوڈ آلسو میرے فالو، ہمیں میرے فالو سوٹ، ہمیں بے مناسب انداز سے پیروی کرنی چاہیے. لینڈ ریفارمس ڈن ان پاکستان، پاکستان کے اندر زمینی زرعی اصلاحات نافذ کی جائیں. ول آلسو گیو ریس ٹو نیو کلاس، جو ایک نئے طبقے کو کیا کرے گا، بڑھا دے گا. تو آف سمال اس میں لینڈ آنرز، جو کہ اس میں چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہوں گے، زمین کے میرے اس مالکان ہوں گے، who will be in a position، جو اس میرے حالت میں ہوں گے to fight for their rights، کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکیں. this awareness، یہ آگہی of a strong and new class، ایک طاقتور نئے طبقے کے لیے، will put corruption in check، تو یہ بدعنوانی کو روکنے کی پوری کوشش کرے گی. اس کے بعد ہے جی the real representative، اس میں حقیقی اس میں نمائندے آف دی پیپل، لوگوں کے سٹنگ ان اسمبلی، جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ول بی ایبل، اس قابل ہو جائیں گے ٹو کنسٹیٹیوٹ لاس، کہ وہ قوانین بے تشکیل دیں، بنائیں، ٹو کنٹرول کرپشن، جو بدعنوانی پہ کیا کریں، قابو پا لیں. دی سسٹم، اس پر جو نظام اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا، شوڈ بی ری فریم، اس کو دوبارہ تشکیل دینا چاہیے، سو دیٹ، تاکہ دی کرپٹ ایلیمنٹ، جرائم پیشہ جو میرے عناصر ہیں، میرے شوڈ بی براٹ ٹو بک، ان کو سامنے لایا جائے ایز کوئکلی ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو. دے شوڈ بی گیون ایگزامپلی، کیا کہتے ہیں، پنشمنٹ، ان کو مثالی سزائیں ملنی چاہیے. یہ میرے اس میں ریمیڈیز تھے جن کے ہم نے اس میں بات کی، اور اس میں کنکلوژن ہے ان دی اینڈ، if we want to make our country strong، اگر ہمارے ملک کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، we will have to check corruption، ہمیں بدعنوانی کو روکنا ہوگا، and bring perfect transparency، اور مکمل شفافیت لانی ہوگی،
ایٹ آل لیول آف گورننس، حکومت کے کی تمام سطح پہ. وی ول ہیو ٹو واش اوور بیوروکریسی، ہمیں اپنی جو بیوروکریسی اس کو صاف کرنا پڑے گا آف دی ایول آف کرپشن، بدعنوانی کی بیماری سے، دی پینفل تکلیف دہ اینڈ لینتھی پروسیجر. اس کے بعد لمبا نظام آف ورک کام کا ڈفرینٹ گورنمنٹ آفیسز مختلف اس میں دفتری. اس کے بعد مختلف حکومتی اس کے دفاتر کے اندر شوڈ بی ریپلیس، اسے بدل دینا چاہیے بائی ون ونڈو آپریشن. ون ونڈو آپریشن اگر ایک دروازہ بجائیں گے آپ کو اس کا کام ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے ون ونڈو اس پر آپریشن ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈور پہ آپ کے سارے کام ہو گئے. اس کے بعد ہے جی مور اوور، اس سے بھی زیادہ سرٹن خاص ٹائم فریم، اس میں ٹائم فریم شوڈ بی فکسڈ، اسے تشکیل دینا چاہیے فار ڈفرینٹ سارٹ آف آپریشنز، مختلف کاموں کے لیے، سو دیٹ تاکہ کامن مین شوڈ فائنڈ اٹ ایزی، ایک عام بندہ اسے آسان سمجھ لے ٹو گیٹ ہز جاب ڈن، کہ وہ اپنا کام کر لے فرام دی کنسرن آفیسرز، متعلقہ جو افسران ہے وہاں سے اپنا کام کروا لے. تو یہ بیٹا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. آپ نے اس کو تھرڈ ایئر والوں نے بھی یاد کرنا ہے، ہاف آف کر کے، ہاف ایک دن میں اور ہاف 2 دن کے بعد آپ کا لیکچر ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو پھر کمپلیٹ کر لینا ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ کلاس ہوگی تھرسڈے والے دن، تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم ایک اور ٹاپک کو اس پر ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می.